بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بالغ ہوئے تو اللہ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوئی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، تو قوم بنی اسرائیل کو اپنے اللہ کی طرف دعوت دے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو بلایا اور پھر ان کو راہ ہدایت کی دکھلائی۔ انہوں نے نہ مانا اور کہنے لگے کہ ہم اپنے دین موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر ایسے بے پدر کے پاس کیوں آئیں؟ یہ باتیں سن کر اور ان کا یہ حال دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیزار ہو کر شہر سے نکل کر گاؤں کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ دھوبی کپڑے دھوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان دھوبیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کپڑے کیوں دھوتے ہو؟ اپنا دل پاک صاف کرو کفر اور شرک سے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اچھا، ہم کو بتاؤ کہ ہم کس چیز سے اپنا دل پاک صاف کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ پس ان دھوبیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر اپنے دل کو کفر اور شرک سے پاک صاف کیا، اور وہ جس کا کپڑا دھونے کو لائے تھے اس کو پھینک دیا، اور وہ تمام دھوبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں داخل ہو گئے، اور وہ لوگ پھر انصار کہلانے لگے۔ پھر وہاں سے وہ سب دریا کے کنارے مچھیروں کے پاس گئے۔ وہ دریا کے کنارے مچھلی پکڑتے تھے۔ ان سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا۔ وہ کہنے لگے، اے عیسیٰ علیہ السلام، جو پیغمبر آئے ان سب نے اپنے اپنے معجزے دکھائے، اور تمہاری نبوت کی کیا دلیل ہے؟ وہ ہم کو دکھاؤ۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ ترجمہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں بنا دیتا ہوں تم کو مٹی سے جانور کی صورت، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے اڑتا جانور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور ٹھیک کر دیتا ہوں جو اندھا ہو، اور کوڑھی کو اور زندہ کر دیتا ہوں مردے کو، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہوں۔ اور میں بتا دیتا ہوں تم کو جو کچھ کھا کر آؤ گے اپنے اپنے گھر سے، اور سچ بتاتا ہوں توریت کو جو کہ آسمانی کتاب ہے، اور وہ مجھ سے پہلے کی ہے، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں لے کر اپنے رب کی طرف سے۔ تو پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور جو کچھ میں تم کو کہوں اس کو مان لو، اور بے شک اللہ ہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب، بس اسی کی بندگی کرو، اور یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ سن کر ان ماہی گیروں نے کہا۔ ترجمہ: اور جب کہا حواریوں نے، اے عیسیٰ ابن مریم، تیرے رب سے ہو سکے تو وہ اتارے ہم پر ایک دسترخوان بھرا ہوا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم کو یقین ہے۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں اس دسترخوان سے طعام، اور چین پائیں ہمارے دل، اور ہم یہ بھی جانیں کہ تم نے ہم کو سچ بتایا ہے، اور پھر ہم سب تیری اس رسالت پہ گواہ رہیں۔ یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے سنی، اور پھر وہاں ایک بڑے میدان کی طرف چلے گئے، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے رب میرے، تو دانا اور بینا ہے۔ جو کچھ حواریوں نے مجھ سے کہا ہے اور جو کچھ انہوں نے طلب کیا ہے، اگر ان کی قسمت سے روز اول سے تو نے مقرر کیا تو ان کے واسطے ایک دسترخوان نعمت اپنی فضل سے بھیج دے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر کہا۔ ترجمہ: کہا اللہ تعالیٰ نے، میں اتاروں گا تم پر وہ خوان، پھر جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے اس کے بعد تو میں اس کو عذاب کروں گا، وہ عذاب جو نہ کروں گا کسی کو جہانوں میں سے اس کے بعد۔ چنانچہ اس کے بعد ایک نہایت عالیشان دسترخوان طرح طرح کے کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں نے اس خوان کا سرپوش اٹھا کر دیکھا تو اس میں 5 روٹیاں اور ایک مچھلی تلی ہوئی جس میں کانٹے نہ تھے اور نہ اس میں کوئی ہڈی تھی،
اور تھوڑی سی ترکاری اور ایک نمک دان اور 5 انار اور تھوڑے خرمے اور روغن زیتون، اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں تھیں۔ یہ چیزیں قوم بنی اسرائیل نے دیکھیں، لیکن انہوں نے اس میں سے کچھ نہ کھایا اور کہنے لگے، اے عیسیٰ علیہ السلام، دیکھیں کہ اس تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزے سے زندہ کرو، تب ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس تلی ہوئی مچھلی پر کچھ پڑھ کے پھونکا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور پھر وہ مچھلی اس دسترخوان میں سے کود پڑی۔ یہ دیکھ کر سب آدمی گھبرا گئے اور کچھ آدمی سہم گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے فرمائش کی کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ یہ پھر سے ویسی ہی ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مچھلی پھر ویسی ہی تلی ہوئی ہو گئی، اور یہ معجزہ تمام قوم بنی اسرائیل نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دسترخوان پر کھانے کو بیٹھے، اور بعض غیر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے، اور جو مغرور تھے انہوں نے وہ کھانا ان کے ساتھ نہیں کھایا۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس غریب نے ان کے ہاتھ سے کھانا کھایا تھا وہ بہت جلد غنی ہو گیا، اور جس اندھے نے کھانا کھایا تھا وہ بینا ہو گیا، اور جس کوڑھی نے کھایا تھا اس کو آرام ہو گیا۔ چنانچہ وہ خوان نعمت سارا دن اسی طرح بھرا ہوا رکھا رہا، اور جو کچھ تھا وہ کم نہ ہوا۔ آخر رات کو وہ دسترخوان نعمت پھر آسمان پر چلا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے کھانا کھایا نہ تھا وہ بعد میں بہت پشیمان ہوئے، اور پھر کہنے لگے کہ ہم بہشت کی نعمتوں سے محروم رہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے دوسرے دن بھی وہ خوان نعمت بہشت سے آیا۔ پھر اس کو ان نعمت سے بہت کثیر لوگوں نے وہ تلی ہوئی مچھلی اور ترکاری اور وہ 5 روٹیاں اور انار غرض سب کچھ کھایا، اور وہ ذرا بھی کم نہ ہوا، ویسے کا ویسا ہی بھرا رہا، اور پھر وہ ویسا ہی خوان نعمت آسمان پر چلا گیا۔ غرض جن لوگوں نے اس میں سے جو چیز کھائی وہ ان کے پسند کی تھی۔ بعض نے اپنے ذوق شیریں سے کھانا چاہا، اس کو وہی مزہ ملا، اور جس کو نمکین کا شوق تھا اس کو نمکین ہی ملتا رہا۔ الغرض اسی طرح وہ خوان نعمت 3 دن تک آتا رہا اور جاتا رہا، اور شہر کے جتنے لوگ تھے سب کے سب آسودہ ہو کر کھاتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ وہ خوان نعمت 40 روز تک برابر آتا اور جاتا رہا، اور تمام اہل شہر اس میں سے کھاتے رہے، لیکن اللہ کے فضل سے اس میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ قوم بنی اسرائیل یہ معجزہ دیکھ کر بعض ان میں سے ایمان لے آئے، اور بعض نے پھر بھی انکار کر دیا، اور جو اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں اور ریچھ جیسی ہو گئیں، اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کو لے کر ایک میدان کی طرف سیر کو گئے، تو وہاں ایک لومڑی کو دیکھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتی ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے گھر سے آتی ہوں، اور اب دوسرے مکان پر جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ترجمہ، کہا مریم علیہ السلام کے بیٹے کے لیے مکان نہیں ہے؟ یہ سنتے ہی جو مومن لوگ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ فرمائیں تو آپ کے واسطے ہم ایک مکان تیار کر دیں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس دولت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دولت ہم دیں گے۔ حضرت نے فرمایا، اے یارو، گھر بنانے کو میں جہاں کہوں وہاں بناؤں۔ تب دوسرے دن مومنین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت روپے اور دولت لے کر آئے، اور پھر آپ نے فرمایا، آؤ میرے ساتھ میں بتلا دوں۔ تب دریا کے کنارے لے جا کر موج کی جگہ بتائی کہ تم لوگ یہاں پر میرے واسطے مکان بناؤ۔ انہوں نے کہا، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جگہ تو بہت مخدوش ہے،
یہاں پر مکان کیسے بنے گا اور پھر کیسے ٹھہر سکے گا؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے یارو، دنیا بھی جائے مخدوش ہے۔ الغرض دنیا میں عمارت بنانا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ آخرت کی عمارت بنائے جس کو ہمیشہ بقا ہے۔ ملتے ہیں اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔